You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. گفتگو کا عنوان تکبر کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیں کسی بھی انداز میں اللہ وحدہ لا شریک تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے معاملات میں اگر تکبر جیسے گناہ کو شامل کر لیں تو پھر یہ اس کی بندگی کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اس کے بندے ہیں اور وہ رب ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اور احادیث میں بے شمار جگہ پر تکبر کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں، وہ میں کچھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آستین ہوتی تھی وہ گٹوں تک، یہ گٹے اردو کا لفظ ہے، یہاں تک وہ لمبی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کی یہ شلوار ہے یہ ٹخنوں سے نیچے کرنے کا حکم کسی صورت میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے زیادہ لٹکایا تو اللہ وحدہ لا شریک بروز محشر اس کی طرف چہرہ بھی نہیں فرمائے گا، اور جس سے وحدہ لا شریک رب اپنے چہرے کو پھیر لے پھر وہ جانے کہ اس کا حشر کل کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے۔ آپ نے عرض کی آقا میرا تہبند یا میری شلوار بے خیالی میں ٹخنوں سے لٹک جاتی ہے، بے خیالی میں ٹخنوں سے لٹک جاتی ہے، تو فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت ابو بکر پاک عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنی چادر کو یا اپنے تہبند کو گھسیٹ کر چلتا ہے قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اس کا یہ ٹخنوں کے نیچے والا حصہ کاٹ کر آگ میں ڈالا جائے گا۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی ٹخنے لٹکا لے، اب یہ فقہ کا مسئلہ ہے، احادیث ہیں، ہم اس کو ایک مسلک کے ساتھ وہ نتھی کر دیتے ہیں کہ یہ تو ان کا طور طریقہ ہے۔ یہ صرف کم علمی کے باعث ہے، یہ جہالت کے باعث ہے۔ اگر ہم نے احادیث رسول کو پڑھا ہوتا ہرگز ہم یہ کسی ایک کے ساتھ نتھی نہ کرتے۔ سامعین محترم یہ حدیث رسول ہے، یہ کسی ایک مسلک کا اعلان فتویٰ یا دعویٰ نہیں ہے، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ کسی کام میں حیل و حجت کی جائے، نہیں، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا جائے۔ منو ان جب فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے گا اس صورت میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ وہ 3 شخص کون ہیں؟ تکبر سے اپنے کپڑے لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسموں سے مال کو ترقی دینے والا۔ میں نے مال کے حوالے سے پہلے بھی کہا تھا، مال بیچتے ہوئے یہ 99% یہ چیز ہے کہ آپ جس دکاندار کے پاس جائیں وہ ایک قلم بیچتے ہوئے بھی قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ 10 کی آئی ہے تو 2 روپے اس میں میرا پروفٹ ہے، لہذا میں 12 کی بیچ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال چیز میں سچی قسم بھی کھا کر بیچو گے اللہ اس میں سے برکت ختم فرما دے گا۔ تو یہ جو جتنے بھی حضرات تاجر حضرات ہیں وہ ضرور ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ حلال چیز میں بھی قسم کھا کر بیچنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا احسان کر کے جتلانے والا، کسی کے اوپر ذرا سا احسان کیا
بھئی آپ نے تو اللہ کی توفیق سے احسان کیا ہے، لیکن سارے محلے میں ڈنڈورا پیٹنا کہ میں نے یہ بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ایسے شخص کو دردناک عذاب دے گا اور اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اور تکبر سے کپڑا لٹکانے والے کے حوالے سے، کپڑا لٹکانے کے حوالے سے صرف تہبند پر ہی مسئلہ ختم نہیں ہے، بلکہ قمیص کو لمبا یا لٹکانا، پگڑی کو لمبا کر کے لٹکانا اور تہبند کو لٹکانا، اسبال کے لفظ ہیں، اسبال، اس کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا کسی چیز کو، اپنے لباس میں سے کسی بھی چیز کو لٹکانا تکبر کی وجہ سے، یہ درست نہیں ہے۔ پگڑی جیسے ہم نے یہ دستار پہنی یہ سنت کے مطابق ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک ثقافت ہے کسی بھی علاقے کی، اب میں نام تو نہیں لے رہا، لیکن بہرحال وہ بڑے اپنے پگڑیاں سی وہ پہن کر بیٹھ جاتے ہیں، جن کے ترے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں اور جن کے جناب یہ کپڑا بھی کافی لمبا لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اسی طرح لمبی قمیضیں سلوانے والے، وہ اکثر کچھ گینگ کے گروپس جو ہوتے ہیں وہ لمبی لمبی قمیضیں لٹکا کر جناب پھر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ شلوار کو اب آج کل تو ڈیزائن آ گیا نا کہ بلوچی ڈیزائن ہے، یہ فلاں ڈیزائن ہے، یہ سارے ڈیزائن ایک طرف ہے، شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہے۔ اور اس ڈیزائن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شلوار ہے 3 میٹر یا 2 میٹر میں سل رہی ہے تو اس ڈیزائن میں 4 میٹر کا کپڑا شلوار کو لگتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا موٹر سائیکل پر بیٹھے وہ اڑ رہی ہوتی ہے دونوں سائیڈوں سے، تو یہ ساری تکبر کی علامات ہیں۔ لباس جو مصنون طریقہ تھا میں نے کل بتایا تھا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر میں آتی ہیں۔ اور اگر جیسے آپ لوگ سارے یہاں موجود ہیں، آپ نے نارمل لباس پہنا ہوا ہے، سنت کے مطابق ہے، سطر ڈھانپا ہوا ہے، بے خیالی میں ہمارے کسی بزرگ یا جوان بچے کسی کی بے خیالی میں ٹخنے ڈھک جاتے، نماز کے وقت نہیں یاد رہتی، لیکن اس کے دل میں تکبر جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ لٹک گئے ہیں، شلوار ڈھیلی ہو گئی ہے، اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہے۔ ہمارے سامنے سیدنا ابو بکر پاک والی حدیث موجود ہے۔ لیکن اگر تکبر سے کوئی ایسا کرے گا تو یہ تکبر کی علامت ہوگی، وہ گناہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا